اس کو امریکہ کی جانب سے مکمل آفر تھی کہ وہ کروڑوں ڈالر کا ہیلی کاپٹر سٹارٹ کرے اور افغانستان سے اڑ کر ہمیشہ کے لیے بال بچوں سمیت امریکہ آ جائے، لیکن اس نے اس آفر کو غداری مانا اور ہیلی کاپٹر افغانستان کے گاؤں میں اتار دیا۔ اس کو معلوم تھا کہ ابھی وہ طالبان کے ہاتھ لگ جائے گا۔ ناظرین، یہ افغانستان کے ایک ایسے پائلٹ کی کہانی ہے جس پر امریکہ کے بہت سے احسانات تھے، لیکن جب وقت آیا تو اس نے وطن سے وفا کی تاریخ رقم کر دی۔ پائلٹ محمد ادریس مومند کی کہانی سننے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، ملک سے غداری بلا شبہ ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی اور کوئی تلافی نہیں۔ ملکوں اور قوموں کی تاریخ ایسے کرداروں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے چند دنیاوی ٹکوں کی خاطر اپنی قوم یا ملک سے غداری کی۔ خاص طور پر آج کل تو پیسے پر بکنے والے عام ہیں، لیکن افغانستان کے نوجوان ہیلی کاپٹر پائلٹ کیپٹن محمد ادریس مومند نے موجودہ دور میں تمام تر آفرز کے باوجود اپنے اور خاندان کے لیے تباہ حال افغانستان چن لیا اور امریکی ہیلی کاپٹر طالبان کے حوالے کر دیا۔ ادریس مومند ان خاص افغان فوجی پائلٹس میں سے تھے جنہیں امریکہ میں جدید امریکی ہیلی کاپٹرز اڑانے کی طویل تربیت دی گئی۔ اس تربیت پر امریکہ کے 60 لاکھ ڈالر خرچ ہوئے۔ سن 2021 میں وہ مزار شریف افغانستان میں تھے جب صدر بائیڈن نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ کے تمام دستوں کو وطن واپس بلا رہے ہیں۔ طالبان نے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے چڑھائی شروع کر دی۔ ادریس کہتے ہیں کہ میرے کمانڈر نے مجھے امریکی آفر لیٹر دیا اور کہا کہ میں خاندان سمیت اس ہیلی کاپٹر کو اڑا کر ازبکستان پہنچ جاؤں اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو جاؤں۔ ادریس کہتے ہیں کہ وہ مجھے ملک سے غداری کا کہہ رہے تھے۔ میں ایسا حکم کیسے مان سکتا ہوں؟ ملک سے غداری بدترین جرم ہے، اس لیے میں نے یہ حکم نہیں مانا۔ انہوں نے جب اپنے خاندان سے مشورہ کیا تو ان کے والد نے سختی سے کہا کہ وہ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے اگر انہوں نے ملک چھوڑ دیا۔ ان کے والد نے ان سے کہا کہ ہیلی کاپٹر افغانستان کا ہے، یہ ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ادریس مومند نے وہاں سے نکلنے کا منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلی رکاوٹ فلائٹ پاتھ یعنی راستے میں تھی۔ بلیک ہاک کے عملے میں 4 لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ میں نے اپنے منصوبے کے حوالے سے ان پر اعتبار نہیں کرنا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں مانیں گے اور وہ میری زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے تھے اور ہیلی کاپٹر بھی تباہ کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے عملے کو دھوکہ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایئر فورس کمانڈر سے کہا کہ ہیلی کاپٹر میں تکنیکی مسائل ہیں اور میں ٹیک آف نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو یہ 3 لوگ ایک دوسرے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے جو ازبکستان جا رہا تھا۔ جب تمام ہیلی کاپٹروں نے اڑان بھر لی تو انہوں نے 30 منٹ میں صوبہ کنڑ جانے کے لیے انجن سٹارٹ کیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول امریکیوں کے زیر انتظام تھی۔ میں نے انہیں ریڈیو پر بتایا کہ میں ازبکستان کے لیے اڑان بھر رہا ہوں۔ ایئرپورٹ سے نکلنے پر میں نے ریڈار موڈ بند کر دیا اور سیدھا کنڑ چلا گیا۔ وہ اپنے آخری مگر سنسنی خیز لمحات کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس گاؤں میں پہنچا جو میرے گھر سے قریب تھا۔ طالبان کی یقین دہانی کے بعد میں ہیلی کاپٹر اسی مقام پر لے گیا جہاں ماضی میں کئی ہیلی کاپٹروں میں ایندھن بھرا جا چکا تھا۔ ان کے خاندان، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کے فیصلے کی مکمل حمایت کی۔ محمد ادریس مومند کہتے ہیں کہ کچھ لوگ شاید مجھ سے خوش نہیں، ان کی رائے علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن میں انہیں بتاتا ہوں کہ وطن ماں کی مانند ہوتا ہے اور کسی کو اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔